بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منگول بادشاہ چنگیز خان کی کتنی بیویاں تھیں؟ چنگیز خان نے اپنی اغوا شدہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، چنگیز خان تاریخ کے ایک سفاک ترین جنگجو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی تقریباً 7 بیویاں اور بہت سی باندیاں تھیں، جن کی تعداد 500 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ہر بیوی کے لیے ایک الگ خیمہ ہوتا تھا جہاں وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ منگول سے تعلق رکھنے والے چنگیز خان کی شادیاں وہاں کے رسم و رواج کے مطابق ہی ہوئی۔ منگولیوں کی کوئی بھی شادی 2 طرح سے ہی طے پاتی تھی، یا تو سیاسی اتحاد اور مضبوطی کے لیے 2 خاندان رشتہ طے کرتے، یا پھر جنگ کے نتیجے میں دشمن علاقے کی عورتوں کو سردار کے سامنے پیش کیا جاتا، جنہیں وہ بیوی کے طور پر پسند کر لیتا یا اپنے افسروں اور سپاہیوں کے حوالے کر دیتا۔ چنگیز خان کی پہلی بیوی، جس کا نام بورتا تھا، ان کی شادی اس وقت طے ہوئی جب چنگیز خان، جو اس وقت تیموجن کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کی عمر 9 سال تھی اور بورتا کی عمر 10 سال تھی۔ ان کی شادی تب ہوئی جب چنگیز خان 16 سال اور وہ خاتون 17 سال کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ یہ بھی اس وقت کے رواج میں شامل تھا کہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی دانائی سے اہم فیصلے کرنے اور ریاست کو سنبھالنے میں اپنے شوہر کی مدد کر سکے۔ یہ شادی ایک سیاسی اتحاد کے طور پر طے پائی تھی۔ چنگیز خان اور بورتا خاتون کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی چنگیز خان کے دشمن قبیلہ بخت نے ان پر حملہ کر دیا اور بورتا خاتون کو اغوا کر کے لے گئے۔ اس حملے کی وجہ یہ بنی کہ چنگیز خان کے والد نے ماضی میں مرکت قبیلے پر حملہ کر کے چنگیز خان کی والدہ کو اغوا کر کے بیوی بنا لیا تھا۔ وہ قبیلہ ابھی تک اس بات کو نہیں بھولا تھا اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے چنگیز خان پہ حملہ کر کے بورتا خاتون کو اغوا کر لیا۔ اس حملے میں چنگیز خان اور اس کا باقی خاندان بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس موقع پر چنگیز خان نے یہ کہا، ان لوگوں نے میرا گھر ہی نہیں خالی کیا بلکہ میرے سینے سے دل نکال کر لے گئے ہیں۔ اس نے بورتا خاتون کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ اس دشمن قبیلے کا پیچھا کرتا رہا تھا اور جب انہوں نے ایک دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا تو اس نے اپنے ساتھی جمو کا اور وانگ خان کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا اور بورتا کو چھڑوانے میں کامیاب ہو گیا۔ دشمن قبیلے جنہوں نے بورتا کو اغوا کیا تھا، اس کے سردار نے اسے اپنی بیوی کے طور پر رکھا تھا۔ جب چنگیز خان نے اپنی بیوی بورتا خاتون کو بازیاب کرایا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی اس نے ایک بیٹے جوچی کو جنم دیا۔ چنگیز خان نے اس حوالے سے بورتا کو کبھی مورد الزام نہ دیا اور بیٹے جوچی کو اپنے بیٹے ہی کے طور پر محبت سے پالا، یہاں تک کہ اپنی موت کے وقت اس نے اپنے اسی بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی وصیت کی۔ منگولوں کی بے شک کئی بیویاں ہوتی تھی، مگر ان میں سے ایک سب سے زیادہ اہمیت اور مقام رکھتی تھی۔ اسی کے بچوں کو وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ چنگیز خان کے لیے وہ بیوی اس کی پہلی بیوی بورتا تھی۔ منگولوں کی خفیہ تاریخ کے مطابق وہ اسے بہت پیار کرتا تھا۔ بورتا سے چنگیز کے 9 بچے ہوئے، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں۔ بورتا نے تمام بچوں کی پرورش خود کی۔ بورتا تیموجن کی زندگی میں واحد سب سے اہم شخصیت کے طور پہ ابھری اور اس کی سیاسی کامیابی اور سلطنت کے قیام میں بے مثال تعاون کیا۔ اس نے اپنے پیدائشی قبیلے کانجرٹس کے ذریعے اپنے شوہر کو سیاسی حلیف فراہم کیے اور ایک مہارانی کے طور پر اپنے فرائض کو پورا کیا۔ اس کی دوسری بیویاں بھی تھیں۔ منگول روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کم درجے کی بیویاں تھیں اور ان کی اولاد چنگیز کی وراثت اور جانشینی کی اہل نہ تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ چنگیز خان کی دوسری بیویوں کے پاس بہت کم طاقت یا ذمہ داریاں تھیں۔ اس کی 2 دلچسپ مثالیں ایباقا، یاسوجن اور یسوئی خاتون ہے۔ یہ سب جنگ یا اغوا کے ذریعے حاصل ہو کر چنگیز کی بیویاں بنی، مگر ان کو بھی بہت سے اختیارات اور عزت حاصل تھی۔ کرت قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایباقا خاتون نے 1204 عیسوی میں چنگیز خان سے شادی کی۔ ان کی شادی اس کے چچا اونگ خان اور تیموجن کے درمیان جھگڑے کی باعث ہوئی، جس کے نتیجے میں کرت قبیلے کو فتح کر لیا گیا تھا۔ ایباقا کی کئی چھوٹی بہنوں نے بورتا اور تیموجن کے بیٹوں سے شادی کی۔ انہوں نے مل کر اپنے نئے خاندان میں کرت نیٹ ورک قائم کیا
اس نیٹ ورک کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرتے تھے۔ شادی کے 2 سال بعد چنگیز خان نے ہباقہ کو طلاق دی۔ اس کے باوجود اس نے اپنا اثر و رسوخ اور طاقت دونوں کو برقرار رکھا اور کیرٹ نیٹ ورک جاری رہا۔ اس طرح اگرچہ ہباقہ بورتا خاتون سے کم درجہ رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے عہدے اور اثر و رسوخ کو اپنے خاندان کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے قابل تھی۔ یسوجن خاتون اور یسوئی خاتون فتح کے ذریعے شادی کی دوسری مثالیں ہیں۔ یہ اپنے فاتح شوہر اور اپنے پیدائشی خاندان دونوں سے وفادار رہیں، اور چنگیز خان کی طرف سے انہیں اس لحاظ سے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ تتاری قبیلے کی یسوجن اور اس کی بہن یسوئی نے 1202 عیسوی کے موسم خزاں کے آس پاس چنگیز خان سے شادی کی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تاتاری قبیلے کا چنگیز خان کے ساتھ دیرینہ جھگڑا تھا۔ تاتاریوں کی فوجیں شکست کے بعد یسوجن نے چنگیز خان سے ملاقات کی اور اپنی بڑی بہن یسوئی کو چنگیز خان سے شادی کے لیے پیش کیا۔ یہ ایک تدبیر تھی جو اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت کے لیے کی تھی۔ یسوجن نے اپنے قبیلے کے مردوں کو ذبح ہوتے دیکھا تھا اور اب اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ چنگیز خان نے دونوں بہنوں کی شادی پر رضامندی ظاہر کی اور انہیں تاتاری قبیلے کی زندہ بچ جانے والی عورتوں اور بچوں کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اگرچہ ایک مخالف قبیلے کی عورتیں تھیں اور دوسرے درجے کی بیویاں تھیں، دونوں بہنوں کو شاہی کیمپوں کا انچارج بنایا گیا تھا جو ان کی قابلیت کو اجاگر کرتا تھا۔ تاہم ان کی پیدائش قبیلے کے ساتھ ان کی وفاداری کبھی ختم نہ ہوئی۔ جب 2 نوجوان تاتاری بھائی جو قتل کی سزا سے بھاگ کر بچ گئے تھے وہ مل گئے تو دونوں بہنوں نے چنگیز خان سے درخواست کی کہ لڑکوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ اس نے بھائیوں کو یسوئی کے لیے کام کرنے کی اجازت دے دی اور بعد میں انہوں نے چنگیز خان کے بیٹوں کے ماتحت کام کیا۔ برسوں بعد یسوئی نے چنگیز خان سے درخواست کی کہ ان دونوں بھائیوں کو ان کے باقی ماندہ خاندان کے پاس واپس جانے دے۔ درخواست کا وقت بہت اچھا تھا۔ یسوجن کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اور اس وقت یسوئی چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی خالہ کی حیثیت سے اس سے درخواست کر رہی تھی۔ یوں چنگیز خان کی بیویاں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندان کے لیے حالات آسان کرنے کی کوشش کرتی رہیں، جبکہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوئی وفادار رہیں۔ غلان خاتون منگول کی تاریخ میں اس وقت شامل ہوئیں جب اس کے والد موقت رہنما نے 1203 عیسوی کے موسم سرما میں تیموجن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور غلان کو اس کے حوالے کر دیا۔ غلان تیموجن کی بیویوں میں سے ایک کے طور پر بامعینی حیثیت حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور ایک بڑے کیمپ کا انتظام سنبھالا جس میں دوسری بیویاں، لونڈیاں، بچے اور جانور رہتے تھے۔ اس نے گیلی جان نامی ایک بیٹے کو جنم دیا جو بورتا کے بیٹوں کے ساتھ اپنے باپ کی فوجی مہموں میں حصہ لینے کے لیے جاتا تھا۔ چنگیز خان کی سب بیویوں کو ہی عزت اور مقام حاصل تھا، مگر ان میں سب سے اہم بورتا ہی رہی۔ منگولیوں میں صرف چنگیز خان کی بیویوں کو ہی نہیں بلکہ سب منگول عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سفر کے دوران تمام خاندان کے سارے سامان کی حفاظت عورتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ مردوں کو گاڑیوں میں سوار ہونے کی اجازت بھی نہ تھی جب تک کہ وہ بیمار نہ ہو۔ عورتیں خیمے بھی اٹھاتی اور نیچے کرتی، مویشیوں کو چراتی اور ہر طرح کا جسمانی مشقت کا کام کرتی۔ پھر یہ واقعی حیرت کی بات نہیں ہے کہ منگولیا کے مردوں میں عورتوں کا اتنا احترام تھا۔ چنگیز خان کی اپنی ماں اپنے بچوں کو مشکل حالات اور سخت اصولوں پر پالنے پہ مجبور تھی، کیونکہ اس کے شوہر کی موت کے بعد انہیں اس کے قبیلے نے چھوڑ دیا تھا۔ اسی پرورش کا اثر تھا کہ چنگیز خان منگول عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرتا، بھلے یہ اصول دوسرے قبیلے کی عورتوں تک نہ پہنچا۔ ناظرین، یہ تھی چنگیز خان کی بیویوں اور منگول عورتوں کے بارے میں کچھ معلومات۔ جلد ایک نئے دلچسپ موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔